ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ٹینا اور ایک کا نام جیا تھا۔ جیا اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ جیا سے اس کا سلوک کچھ اچھا نہ تھا، وہ گھر کے سب کام جیا سے کرواتی۔ ایک دن جیا سے تنگ آ کر وہ جیا سے بولی، اگر تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ بھی ٹینا جیسا برتاؤ رکھوں تو میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتی ہوں۔ تم ان 10 دن کے اندر اندر اس گھر کے لیے کچھ کما کر لاؤ، نہیں تو تمہیں اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کا حکم سننے کے بعد جیا گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر نکل گئی۔ وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچی، وہاں اسے ایک پیڑ ملا۔ پیڑ جیا سے بولا، ہے پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میرے کچھ شاخیں سوکھ چکی ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی پھل نہیں لگ رہا، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ اس پیڑ کی مدد کرنے کے بعد جیا کچھ آگے بڑھی تو اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ بوڑھی عورت جیا سے بولی، ہے پیاری لڑکی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ مجھے یہ جنگل پار کرنا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ اس بوڑھی عورت کو جنگل پار کرنے پہ جیا نے مدد دی اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب تھوڑے سے ہی آگے جانے پر جیا کو ایک کنواں نظر آیا۔ ہے پیاری لڑکی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ میرے کنویں میں بہت گند جمع ہو چکا ہے، کیا تم اس کی صفائی کر سکتی ہو؟ کنویں کی مدد کرنے کے بعد جیا اب دوبارہ اپنے سفر پر چلتی۔ تھوڑا ہی دور جانے پر جیا کو ایک گھر نظر آیا۔ اب رات بہت ہو چکی تھی، جیا نے اسی گھر میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر کے اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ گھر تو پریوں کا گھر ہے۔ جیا نے پریوں کی رانی سے بولا، ہے پریوں کی رانی، کیا تم میری تھوڑی مدد کر سکتی ہو؟ میں کیا آج کی رات تمہارے گھر میں گزار سکتی ہوں؟ کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب رات بہت ہو چکی ہے، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مگر تم اتنی رات کو اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جیا نے پریوں کی رانی کو پورا قصہ سنایا اور اسے بتایا کہ وہ کام کی تلاش میں گھر سے نکلی ہے۔ اگر تو ایسی بات ہے تو تم آج کی رات بھی یہاں رہ جاؤ اور میں تمہیں ان 10 دنوں میں کام دیتی ہوں۔ اگر تو تم نے وہ کام کر دیا تو میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ سونے کے سکے دوں گی۔ پریوں کی رانی نے جیا کو گھر میں رکنے کے لیے جگہ بھی دی اور اسے 10 دن کے لیے کہا کہ وہ ان کے گھر کی صفائی کرے۔ مگر ایک کمرہ ایسا تھا جس میں پریوں کی رانی نے جیا کو جانے سے سختی سے منع کیا۔ جیا نے پریوں کے گھر کی پوری صفائی کی اور 10 دن تک وہ اس کمرے میں نہ گئی۔ 10 دن پورے ہونے پر وہ پریوں کی رانی کے پاس گئی اور اسے کہا، ہے پریوں کی رانی، اب تو میرے 10 دن پورے ہو چکے ہیں، کیا میں اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ تم اپنے گھر بھی جا سکتی ہو اور تمہارے کام کے بدلے یہ سونے کے سکے بھی اب تمہارے ہوئے۔ جیا وہ سونے کے سکے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلتی۔ راستے میں اب اسے وہی پیڑ ملا۔ اب وہ پیڑ پھلوں سے بھر چکا تھا۔ انعام میں اس پیڑ نے اپنے پھل جیا کو دیے۔ وہ پھل لے کر جیا جب آگے بڑھی تو اسے راستے میں وہی کنواں ملا۔ جیا اتنا سفر کرنے کے بعد اب پیاسی تھی۔ جیا کو اس کنویں نے اپنا پانی پینے کو دیا۔ اس کنویں سے پانی پینے کے بعد جیا تھوڑے سے آگے بڑھی تو اسے وہ بوڑھی عورت نظر آئی۔ اب بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا۔ بوڑھی عورت نے وہ ہیرا جیا کو انعام کے طور پر دے دیا۔ یہ سب چیزیں لے کر خوشی خوشی جیا اپنے گھر پہنچی، مگر اس کی ماں
कभी उससे खुश ना हुई और वो जिया से बोली, क्या तुमने 10 दिनों में बस यही कमाया? अब मेरी बेटी का कमाल देखना, वो तुमसे ज़्यादा कमा कर आएगी। अब उसने अपनी बेटी टीना को कमाने के लिए घर से बेच दिया। टीना घर से निकली। रास्ते में टीना को भी वही पेड़ मिला, मगर टीना ने उस पेड़ की कोई मदद ना की। थोड़ा आगे बढ़ने पर टीना को वो बूढ़ी औरत मिली और बूढ़ी औरत ने टीना से मदद मांगी, मगर टीना ने उसकी कोई मदद ना की। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उसे वो कुआं मिला और कुएं ने भी टीना से मदद मांगी, मगर टीना ने भी उसको मदद करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते वो उस घर तक पहुंच गई जिस घर में परियां रहती थी। हे परियों की रानी, मुझे काम की जरूरत है। क्या तुम मुझे अपने घर में काम दे सकती हो? परियों की रानी ने टीना को भी वही काम दिया जो उसने जिया को दिया था, और उसने टीना को भी उस कमरे में जाने से मना किया जिसमें उसने जिया को जाने से मना किया था। मगर टीना से सब्र ना हुआ और वो उस कमरे में चली गई। जब वो उस कमरे में गई तो वहाँ मक्खियाँ थी। मक्खियों ने टीना पर हमला कर दिया। अब टीना अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भागी। रास्ते में उसने सबसे मदद मांगी, मगर किसी ने उसकी मदद ना की। वो पेड़, वो औरत, वो कुआं टीना को परेशानी में देखते रहे, मगर उनने टीना की कोई मदद ना की, क्योंकि मुश्किल के वक्त में टीना ने भी उनकी कोई मदद ना की थी। और वो उस दर्द से चिल्लाती हुई अपने घर पहुंच गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मुश्किल में मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम पर भी मुश्किल टाइम आ सकता है, हमें भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।